وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سب تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو تمام تر شرک اور کفر سے پاک ہے، جس ذات اقدس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج کی شب سفر اسراء اور سفر معراج عطا فرمایا، اور بے شمار درود السلام خاتم النبیین سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو داعی اللہ ہیں، بشیر ہیں، نذیر ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ 27 رجب وہ مبارک تاریخ اور یہ رات کے وہ لمحات، وہ مبارک لمحات ہیں کہ جس وقت اللہ رب کریم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور مسجد اقصیٰ میں جو آپ ڈوم آف دا راک دیکھتے ہیں، جو ایک خاص گولڈن رنگ کا ایک گنبد ہمیں نظر آتا ہے، اس کے نیچے ایک چٹان ہے، اور یہ وہ چٹان ہے جہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ثم عرج بی، پھر مجھے یہاں سے آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ زمین و آسمان کا کسی نے فاصلہ ابھی تک ناپا نہیں ہے، نہ کسی میں ناپنے کی قدرت اور استطاعت ہے، لیکن بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ اگر آسمان اور زمین کے درمیان سب سے قریب ترین کوئی فاصلہ اور اس تک پہنچنے کا کوئی رستہ ہے تو وہ وہی مقام ہے جہاں پر وہ چٹان موجود ہے۔ اللہ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو 34 مرتبہ معراج کروائی گئی ہے۔ اللہ اللہ، یعنی ہمارے ہاں جو اختلاف روایات پر جو لوگ مخمصے میں پڑ جاتے ہیں تو انہیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ 34 مرتبہ معراج ہوئی ہے، جس میں سے ایک معراج جسم اور روح کے ساتھ بھی ہے کہ جو 27ویں شب کو ہوئی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار کروا۔ حضرت سبحان اللہ۔ امام مسلم علیہ رحمہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ ہل رأیت ربک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رأیت نوراً، فرمایا میں نے عظیم الشان نور کا دیدار فرمایا۔ اللہ اللہ، اب آپ اندازہ کیجئے کہ سفر اسراء مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر ہے، اور 27 رجب کی یہی وہ تاریخ ہے کہ جب سن 483 ہجری میں بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اور تقریباً 90 برس کے بعد سلطان المجاہدین حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ بیت المقدس کو دوبارہ واپس مسلمانوں کے لیے ریکیپچر کرتے ہیں۔ تو یہ بھی وہی رات ہے کہ جس 27ویں شب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس تشریف لے گئے تھے۔ اب یہاں پر میں تمام ناظرین کی توجہ اس بات کی طرف چاہتا ہوں کہ تمام تر انبیاء علیہم السلام کے معجزات ایسے ہیں کہ جو ان کے دور تک قائم رہے، اور جب اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہم السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو وہ معجزات بھی اس دنیا سے فنا ہو گئے، اور آج آپ ان معجزات کا مشاہدہ نہیں کر سکتے، لیکن قرآن مجید ایک ایسا معجزہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ کے بعد بھی قیامت تک اہل دنیا کے ساتھ رہے گا۔ اب آپ دیکھیے قرآن مجید میں ایک سورت ہے، سورۃ المعارج، معراج، سورۃ المعارج۔ سورۃ المعارج میں اللہ نے فرمایا کہ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو فرشتے اللہ رب کریم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، یا جبریل امین اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، فرمایا وہ ایک دن میں پہنچتے ہیں، ایک دن میں پہنچتے ہیں، اور فرمایا اس ایک دن کی مقدار تمہارے اعتبار سے 50,000 سالوں کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، یعنی جو ڈسٹنس ہے ملائکہ لائٹ ایئرز میں، یاد رکھیے گا کہ ایک لائٹ یہ ہے، اور ایک روشنی کی تخلیق وہ ہے جس اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نور سے ملائکہ کی تخلیق فرمائی ہے۔ یعنی یہ وہ لائٹ ہے جس کا تذکرہ آئنسٹائن کر رہا ہے۔ یعنی یہ تو وہ روشنی ہے کہ جو انسانوں نے ان قمقموں کو اس دنیا کو روشن کیا ہے، اور ایک نور وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے محمد رسول اللہ کو تخلیق فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے اس کائنات کو تخلیق کیا گیا۔ تو فرمایا کہ ملائکہ اور جبریل امین جو اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں وہ ایک دن میں پہنچتے ہیں، اور وہ دن تمہارے اعتبار سے 50,000 سال کے برابر ہے۔ اور قربان جائیں کہ جو 2 مہینے سے زائد عرصے کا سفر ہے، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، اور وہاں سے پھر 7 آسمان، اور پھر لامکہ جہاں تک اللہ نے چاہا، وہ سفر مکمل طور پر سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، اور رات کے ایک مختصر حصے میں طے ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کچھ تفصیل سے اس پر بات کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے آپ اجازت دیجیے گا کہ میں اس پر میں بات کر سکوں۔ دیکھیے اس میں بہت زیادہ مسکنسیپشنز ہیں لوگوں کے ذہن میں۔ اللہ کا عذاب کوئی وبائی بیماری، زلزلہ، طوفان کس صورت میں ہے اور کس صورت میں نہیں۔
قطعی اور یقینی طور پر جو اللہ کا عذاب ہے کسی بیماری کو یا طوفان کو یا زلزلے کو اسی وقت کہا جا سکتا ہے وہ جب کسی نبی کے دور میں ہوتا ہے. ٹھیک. جب حضرات انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ مکمل ہو گیا تو اب ہم الگ تعین یعنی ڈٹرمن ہو کر کسی چیز کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ عذاب ہے. یہ پہلی بنیادی بات ہے, اس کو ذہن میں ہمیں سوچ لینا چاہیے, کیونکہ عذاب کے مقابلے میں آپ ویکسین نہیں بنا سکتے, عذاب کے مقابلے میں آپ کوئی میجرز جو ہے وہ نہیں اٹھا سکتے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ فرعون کو غرق کیا جا رہا اور وہ کوئی اپنی منصوبہ بندی کر کے وہ یعنی ریڈ سی سے باہر نکل, یہ نہیں ہو سکتا. تو جو عذاب ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء علیہم السلام کے اتمام حجت کے بعد کسی بھی قوم اور نسل پر نازل ہوتا ہے, پھر اس سے بچنے کی کوئی توقع نہیں, پھر وہ ہوتا ہے, وہ یقینی ہوتا ہے. پھر ہوتا ہے. دوسری بڑی اہم بات یہ ہے کہ جس طرح تعاون کے بارے میں ایک بات کی گئی, پلیگ یا تعاون, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک میں دو بیماریوں کا ذکر ملتا ہے, ایک جذام اور ایک تعاون کے حوالے سے. ایک طرف تو تدبیر ہے کہ جس کو اختیار کرنا ضروری ہے, اور احادیث میں متعدد مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعاون اور جذام کے حوالے سے بہت کچھ ارشاد فرمایا ہے. لیکن دوسری طرف تقدیر پر ایمان بھی ہے کہ جسے ہمیں مضبوط بھی رکھنا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ تعاون جیسی بیماری جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک میں تعاون شہرویج جسے کہا جاتا ہے, حضور کے دور میں بھی تعاون ہوا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں تعاون امواس 25,000 افراد جو ہے وہ لقمہ اجل بن گئے. جی ایسا ہی. اس کے بعد تعاون فتیات آپ کو دیکھتے ہیں کہ جو عورتوں اور بچوں کے اندر نعوذ باللہ من ذالک منتقل ہوا. متعدد تاریخی اعتبار سے آپ دیکھیے وبائی امراض ہمیں دنیا میں نظر آتے ہیں. ابھی 14ویں صدی کے اندر یورپ کے اندر جب تعاون کی بیماری پھیلی 5 کروڑ سے زائد انسان, یعنی 60% سے زائد یورپ کی آبادی دنیا یعنی صفحہ ہستی سے مٹ گئی. صحیح. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ کی صورت میں ہمارے پاس کبھی تعاون, کبھی وبائی امراض, اس طرح کی بیماریاں آتی رہتی ہیں. پھر یہ 16ویں صدی تک چلتا رہا معاملہ, یعنی یہ بہت طویل عرصے تک, یعنی کوئی 15-20 برس تک جو ہے وہ یہ معاملہ یعنی دنیا کے اندر قائم رہا, اور 5 کروڑ سے زائد افراد یعنی تعاون کی بیماری کے اندر جو ہے. اچھا, یہ جملہ آپ کا اتنا اہم ہے, یہ ذرا صراحت کے ساتھ جملہ آپ کا جانا چاہیے. سوری ٹو انٹرپٹ یو, کہ 5 کروڑ تو ایک فگرز آپ دے رہے ہیں نا, کسی نے اس کو 20 کروڑ بھی کہا, کسی نے 15 کروڑ بھی کہا. بات یہ کہ اگر 5 کروڑ ہی لے لیا جائے, آج اس وقت جو اسٹیٹس ہیں کورونا کے حوالے سے وہ کیا بتاتے ہیں؟ دیکھیے اسٹیٹسٹکس جو اس وقت ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی جو رپورٹس ہیں تقریباً 3,24,000 کے قریب رپورٹڈ کیسز ہیں 7 ارب کی آبادی میں. ایسا ہی ہے. نمبر 2, اس میں جو ریکورڈ کیسز ہیں وہ تقریباً 96,000 ہیں, اور جو صحت یاب ہونے کے بعد یعنی گھر جا چکے ہیں وہ ایک طویل ایک فہرست ہے اس میں. لیکن صرف 13,000 افراد ہیں جو 7 ارب کی آبادی میں اس وقت تک موت کے گھاٹ اتر چکے ہیں. پاکستان میں صرف 3 لوگ ہیں کہ جن کی کورونا کی وجہ سے جو ہے وہ ابھی تک موت واقع ہوئی ہے. یہاں پر جس چیز کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں, جس بات کو علامہ صاحب نے بھی یعنی ٹیک آن کیا ہے, کہ بھائی جو بار بار ہمارے سوال کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے. دیکھیے عذاب تو یقیناً ان کے لیے ہے جو اہل کفر ہیں, عذاب تو ان کے لیے ہے کہ جو یقینی طور پر بدکار ہیں, سیاہ کار ہیں. لیکن اہل ایمان کے لیے اس کو رحمت اس لیے کہا گیا کہ اگر کوئی مسلمان, یہ میں اسٹیٹ چینل پر بات کر رہا ہوں, کرونا وائرس میں مبتلا ہو کر اگر کوئی بھی شخص انتقال کرتا ہے, حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ الطاعون شہادۃ لکل مسلم, تعاون کے مرض میں مرنا ہر مسلمان کے لیے شہادت ہے. کرونا وائرس کے مرض میں جو مسلمان بھی پوری دنیا میں مرتا ہے وہ شہید ہے. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ مسلمان. حدیث کے اندر یہ بات ذکر ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے خطے میں ہے جنید بھائی جہاں پر تعاون کی بیماری, حضور نے فرمایا کہ اگر وہ اپنے آپ کو اس خطے میں روکے رکھے, لیکن روکنا کس کیفیت کے ساتھ ہے؟ فرمایا وہ صبر کرتا رہے, اپنے نفس کا احتساب کرتا رہے, اور نمبر 4 اس کے اندر یعنی پہلی بات یہ اپنے آپ کو اس خطے میں روک لے اور صبر کرے, اپنا احتساب کرے, اور یہ جان لے کہ جب تک اللہ کا اذن نہیں ہوگا مجھے کچھ نہیں ہوگا. یہ مشیت خداوندی ہے, یہ مشیت خداوندی ہے. تو اگر ان 4 باتوں کے ساتھ کوئی اس خطے میں رہے تو فرمایا اگر اس حال میں وہ اس دنیا سے چلا جائے تو فرمایا اس کی موت واقع ہو جائے تو وہ شہید ہوگا. حضرت ابو عبیدہ بن الجرہ, حضرت معاذ بن جبل, یعنی 25,000 کی تعداد میں جو صحابہ اور تابعین کا انتقال ہوا ہے, تو نعوذ باللہ کیا وہ اللہ کا عذاب تھا؟ اچھا سر, اس میں قطع کلام کی معذرت کہ حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یکے بعد دیگرے آپ نگران بنتے رہے. بات یہ شامل, اور پھر اس کا حضرت عمر بن عاص آئے, یہ سپہ سالار تھے حضرت ابو عبیدہ بن الجرہ. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو ڈکلیئرڈ پالیسی عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی کہ پہاڑوں پہ جا کے اپنی زندگیوں کو بچاؤ, وہ پالیسی اسٹیٹ پالیسی بنائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے.
ایسا ہی ہوا تھا. بلکہ فاروق اعظم نے تو جب حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو خط لکھا اور چاہا کہ وہ واپس یعنی مدینہ منورہ کی طرف آ جائیں تو آپ نے منع فرما دیا, فرمایا کہ نہیں, میں آپ کی حاجت کو سمجھ رہا ہوں, مجھے اسی خطے میں رہنے دیں. تو ہمارے تمام تر احباب جو دنیا میں اس وقت میری گفتگو کو سن رہے ہیں, یہ بات سمجھ لیجئے کہ وبائی امراض ایک عذاب کی صورت میں, کبھی آزمائش کی صورت میں, امتحان کی صورت میں آتے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تو اگر اس فکر کے ساتھ آپ یعنی اگر آگے بڑھیں گے تو گویا کہ ہمیں احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرنی ہے, کہ حضور نے فرمایا کہ جزام زدہ شخص سے ایسے بھاگو جیسے تم شیر سے دور بھاگتے ہو. لیکن دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جزام زدہ شخص کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کھانے میں شامل کیا اور ایک دعا بتا دی. میں دعا بتا رہا ہوں جو حدیث میں وبائی امراض کے لیے ذکر ہوئی ہے. فرمائے کل کھانا کھاؤ بسم اللہ ثقۃ باللہ وتوکلا علیہ, کھانا کھاؤ اللہ کے نام سے اس پر بھروسہ کرتے ہوئے اور اللہ پر توکل کرتے ہوئے. تو گویا کہ آپ جہاں پر احتیاطی تدابیر اختیار کر رہے ہیں, وبائی امراض میں جو حدیث میں دعا بیان ہوئی ہے آپ اس دعا کو بھی پڑھتے رہیں, احتیاطی تدابیر بھی اختیار کریں. لیکن بہت قابل توجہ بات یہ ہے کہ تاریخ اسلامی میں حضور کے عہد میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے عہد میں کتنی ہی بڑی کوئی وبائی بیماری یا مرض پیدا کیوں نہ ہوا ہو, لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آئیں. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, بس یہ ہے صبر اور نماز کے ساتھ اللہ کی مدد طلب کرو. ایسا نہیں ہے کہ نماز کو چھوڑ دیا جائے. گفتگو یہاں سے شروع کروں کہ جو بہن نے کال پہ سوال کیا, حدیث شریف میں ایک دعا ہے کہ اگر اس دعا کو فجر کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لیا جائے اور 3 مرتبہ مغرب کے بعد پڑھ لیا جائے تو صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر رات تک پوری رات کا جو ایریا ہے انسان اس میں محفوظ رہے گا. ماشاءاللہ. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے, جس کے نام کی برکت سے آسمان و زمین میں کوئی شے اس کے اذن اور اجازت کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتی. بے شک یہ اس دعا کا ترجمہ ہے. بے شک. دوسری بات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ 3 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وبائی امراض پھیلتے ہیں. آپ نے احتیاطوں کی بات کی. ایک انٹرنیشنل ٹریڈنگ ہے, ٹھیک ہے, بین الاقوامی سطح پر جب تجارتی معاملات چلتے ہیں تو یقینی طور پر ان بیماریوں کو ایک دوسرے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ٹریولنگ کے ساتھ منتقل کیا جاتا ہے. دوسری جو سب سے بڑی بات ہے وہ اربنائزیشن ہے. جب سے ہم نے بڑے بڑے شہر آباد کرنا شروع کیے ہیں اور ان شہروں کے اندر غیر فطری اور غیر سنت کے مطابق ہم نے زندگی گزارنا بسر کی ہے تو اس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ ہم احتیاطی تدابیر اور علم طب سے متعلق, اپنی صحت سے متعلق بہت کم معلومات رکھتے ہیں. احتیاطی تدابیر تو اپنی جگہ, لیکن سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک جگہ تو فرمایا کہ جزام کے مریض سے بھاگو, دوسری جگہ یہ فرمایا کہ کوئی بیماری از خود اڑ کر نہیں لگتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک اذن ربی نہیں ہوگا کوئی بیماری متعدی نہیں ہو سکتی, وہ اڑ کر نہیں لگ سکتی. یہاں پر قابل توجہ بات یہ ہے کہ انسان جب بحیثیت ایک مسلمان ہم چیزوں کو اسٹڈی کرتے ہیں تو مسلمانوں کے نزدیک موت و حیات کا فلسفہ مختلف ہے. جن کے نزدیک یہ دنیا ہی جنت ہے, یہی سب کچھ یعنی انسان کو گزر بسر کرنی ہے, تو یقیناً ان کے نزدیک موت کا خوف ایک دوسری صورت اختیار کر لیتا. اللہ رب کریم نے فرمایا کہ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم, فرمایا کہ جس موت سے تم فرار کا رستہ اختیار کرنا چاہتے ہو وہ تو ایک نہ ایک دن تمہیں ضرور پہنچے گی. طاعون کی جو بیماری ہے اس کا آغاز بنی اسرائیل کے گروہ کے ساتھ ہوا تھا اور بطور عذاب ان پر نازل ہوئی, ایک وبائی مرض تھا. اللہ رب کریم نے فرمایا کہ الم تری الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت, فرمایا کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ اپنے گھر سے ہزاروں کی تعداد میں بیماری کے خوف سے کہ کہیں اس خطے میں مر نہ جائیں, ہمیں بیماری نہ لگ جائے, اللہ کے عذاب سے نکل کر بھاگنے لگے. تو اللہ نے فرمایا کہ تم سب مر جاؤ, وہ تمام کے تمام وہی مر گئے, اللہ نے اپنے ذن سے دوبارہ زندہ کر دیا. اس وقت علامہ صاحب نے کہا کہ سیناگوگز بند ہیں, چیپلز بند ہیں, ویلنگ وال کو بند کر دیا گیا. میں ادب کے ساتھ اس میں ایک بات کا اضافہ کروں, امت مسلمہ کا رویہ یہ کبھی نہیں رہا. حضور علیہ السلام کے عہد مبارک میں اگر کسی کی آنکھ نکلتی ہے تو وہ حضور کی خدمت میں آتا ہے, آقا علیہ السلام لعاب دہن لگاتے ہیں, پہلے سے زیادہ بینا ہو جاتا ہے. تلوار ٹوٹ جاتی ہے, حضور علیہ السلام ایک ٹہنی عطا فرماتے ہیں, کہتے ہیں تلوار بن جا, وہ تلوار بن جاتی ہے. کسی کا بازو کٹ جاتا ہے, آقا علیہ السلام اپنے لعاب دہن سے اس کو بازو کو دوبارہ جوڑ دیتے ہیں. اگر کسی کی یعنی اندھیرا ہے, رستے میں نظر نہیں آتا, تو آقا علیہ السلام دعا فرماتے ہیں اس کے عصا کے ریاستوں پر, حکومتوں پر کوئی
ایسا عمل آ گیا کہ اب دنیا کے لوگوں کے پاس اس کا علاج نہیں ہے, کنٹرول سے چیزیں باہر ہو چکی ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کے اوپر ایک سیاہ رنگ کا گنبد ہے. جی آج شاید پہلی بار بہت سے لوگ سن رہے ہوں. حضور علیہ السلام کی قبر انور پر ایک سیاہ رنگ کا گنبد ہے, اس میں بھی ایک روشن دان ہے, اس کے اوپر سبز گنبد ہے, اس کے اوپر بھی ایک روشن دان اور ایک کھڑکی ہے. اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ قبر ہے, قبر نہیں, وہ کھڑکی ہے. عہد صحابہ میں معمول یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کے وصال کے بعد بھی اگر کبھی قحط پڑتا, بارش برسنا بند ہو جاتی, تو حضور علیہ السلام کی قبر انور پر لوگ حاضر ہوتے تھے, صلاۃ و سلام پیش کرتے تھے اور کہتے تھے یا رسول اللہ قحط پڑ گیا ہے, بیماریاں ہو گئی ہیں, بارش نہیں ہے, ہم بھوکے مر رہے ہیں. تو اللہ تعالی حضور کے وسیلے سے بارشوں کو نازل کرتا تھا. اور جب حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس لوگ حاضر ہوئے اور کہا کہ امی جان بارشیں برسنا بند ہو گئیں, تو آپ نے فرمایا کہ حضور کے قبر انور پر حاضر ہو جاؤ اور اس روشن دان کو کھول دو, کھجور کی جو چھت ہے اس کو ہٹا دو. جب آسمان اور حضور کے قبر کے درمیان کوئی چیز نہیں ہوگی تو آسمان حضور کی محبت میں برسنے لگے گا. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جب چیزیں ہمارے کنٹرول سے باہر ہو گئی, ہمیں ہماری اوقات پتہ چل گئی کہ اللہ صمد ہے, ہم فقیر ہیں, اللہ غنی وانتم الفقراء, اللہ غنی ہے, ہم فقیر ہیں, ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم عبد ہیں, ہم خدا نہیں ہیں. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ سب مل کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں, وہاں حاضر ہو کر کہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, اور کہیں کہ یا رسول اللہ ہم اس وبائی مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں. تو یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالی حضور کے دعا کی وسیلے سے آپ کو اس بیماری سے بھی نجات عطا فرمائے گا, اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے گا. لیکن کیفیت کیا ہے؟ وہ ایمانی کیفیت کی ضرورت ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرو, اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرو, رجوع اللہ. اب آپ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا, تم اپنے رب سے استغفار کرو, معافی مانگو, وہ بہت زیادہ معاف فرمانے والا ہے, وہ بادلوں کو تمہاری طرف بھیج دے گا, وہ اپنا پانی تم پر برسائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مصائب و آلام کو دور فرمائے گا. اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے کہ احتیاطی تدابیر اپنی جگہ, وہ تمام پریکاشنز جو اس وقت لیے جا رہے ہیں یا اس وقت جن میجرز کو بھی اس وقت ریاستی سطح پر لیا جا رہا ہے, ان کا ہمیں یقینی طور پر ساتھ دینا ہے, اس پر عمل کرنا ہے. اور بحیثیت ایک سٹیزن آف پاکستان ہمیں اس ذمہ داری کا ثبوت دینا ہے کہ جو بھی ریاستی سطح پر ہمیں ہماری بھلائی کے لیے, ہمارے حفظان صحت کے لیے جو اصول ہمیں بتائے جا رہے ہیں, ہم ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, ہمیں اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رجوع ضرور کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں اجتماعی طور پر یوم استغفار منانے کی ضرورت ہے. واہ, بہت اچھا. ایک یوم استغفار منانے کا بھی اعلان کیا جائے کہ اب جو جمعۃ المبارک آ رہا ہے, بہت اچھی بات, لوگ جمعۃ المبارک کی نماز کو تو ادا کریں لیکن یوم استغفار کے ساتھ, کثرت کے ساتھ استغفار کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں, اور انبیاء کا استغفار گناہوں سے توبہ کے لیے نہیں ہوتا, وہ تو اپنی امت کے لیے ہوتا ہے. اللہ اللہ اللہ. اور میں یہاں پر ایک قرآن کی آیت کی تلاوت کروں کہ اللہ رب کریم نے یہ, اگر ہم اتنے گناہوں میں آلودہ ہو گئے کہ اب ہماری توبہ بھی بظاہر قبول نہیں ہو رہی, تو اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. تو فرمایا اگر تمہیں اللہ توبہ قبول کرنے والا, مغفرت کرنے والا, تمہیں اس وقت نہیں لگ رہا کہ اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا, تو فرمایا اس کا طریقہ یہ ہے کہ میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ, وہاں حاضر ہو کر اللہ سے استغفار کرو, توبہ کرو, اور نبی بھی تمہارے لیے استغفار فرمائیں گے, ضرور رحم کرنے والا پاؤ گے. یوم استغفار منانے کی ضرورت ہے. اپنے گھروں میں بجائے اس کے کہ زیادہ وقت سوشل میڈیا پر, زیادہ تر وقت جو ہے وہ, یعنی میں یہاں پر آپ کی وساطت سے یہ بات بھی شیئر کروں, پینک پیدا مت کریں, لوگوں میں بھگدڑ مت مچائیں, لوگوں کو ٹینشن کے اندر مت ڈالیں, پریشانی میں مت ڈالیں. اور بار بار یہ جو کہا جا رہا ہے کہ بوڑھوں کو یہ مرض لگ جائے گا, تو پتہ چلا کہ ہمارے بوڑھے بزرگ جو ہیں وہ تو پہلے ہی ٹینشن میں اور مختلف بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں, بار بار انہیں یہ بات بتا کر مزید بیمار نہ کر دیں. جو مشاہدات کیے تھے میرے رسول نے, میں چاہتا ہوں اس پہ بھی کلام کیجیے گا. میں یہاں سے اس کو میں لیتا ہوں بات کو اشارتاً, بس میں یہ بات کہوں گا کہ دنیا میں جو اس وقت جنگوں کے طریقے ہیں وہ تبدیل ہو گئے ہیں. جہاں نیوکلیئر کیمیکل ویپنز ایجاد کیے گئے ہیں, بایولوجیکل ویپنز بھی ہیں. ایک زہریلی گیس جو کراچی کے ساحلی رستوں پر ہمیں کئی لوگوں کو بیمار کرتی چلی جاتی ہے, اور اس کے بعد آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر حالات ہمارے یہاں بگڑ چکے ہیں. تو اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں 4th اور 5th جنریشن وار کے بعد ایک بایولوجیکل یعنی بایو ویپنز کے ساتھ جو ہے وہ
ایک نئی جنگ کا ایک باقاعدہ جو ہے وہ آغاز دنیا میں میں اس بات کو مانتا ہوں میں اس بات کو مانتا ہوں کہ بایولوجیکل ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے، بایولوجیکل وارفیئر کا امکانات کو اس کے امکانات کو دور نہیں کیا جا سکتا، امکانات کو دور نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. اچھا میں یہاں پر کیونکہ بالخصوص ہم اس وقت معراج شریف کے تناظر میں ہم بات کر رہے ہیں، آج کی شب امت مسلمہ کو عبادت کا وہ طریقہ میسر آیا ہے جو 1,24,000 انبیاء علیہ السلام میں تمام انبیاء میں موجود تھا، لیکن 5 نمازوں کی صورت میں اس امت کو یہ تحفہ عطا کیا گیا، اور اللہ رب کریم نے وہ اپنی جناب سے اپنے حضور اپنے نبی علیہ السلام کو وہ تحفہ عطا فرمایا ہے. اس وقت پوری امت مسلمہ جہاں کہیں بھی اس وقت مسلمان میری گفتگو کو سن رہے ہیں، آج کے دن یہ عہد کر لیں کہ یہ جو افتاد، وبائی امراض، طرح طرح کی بیماریاں ہم اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں، اپنے رب سے وعدہ کر لیں کہ ہم 5 وقتہ نمازوں کو ترک نہیں کریں گے. انشاءاللہ 5 وقت نمازوں کا خود کو عادی بنا لیں. آپ دیکھیے کہ 5 وقت نمازوں کے لیے ہم وضو کرتے ہیں، ہم ہاتھ دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں. تو دراصل یہ کیا ہے کہ جب آپ جمعۃ المبارک کے لیے غسل کر کے جا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف اس سنت پر عمل کر لیا جائے تو یقیناً آپ بہت سے امراض سے ویسے ہی بچ سکتے ہیں. تو خاص طور پر کیونکہ آج شب معراج کو ہمیں نماز کا تحفہ عطا ہوا ہے تو نماز کے تحفے کو اپنے سینے سے لگائیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. دوسری بڑی اہم بات یہ ہے کہ شب معراج کا جو راز ہے وہ یہ ہے کہ آدمیت کی معراج ابدیت ہے. واہ. آدمیت کی معراج ابدیت ہے کہ جب حضور علیہ السلام پروردگار عالم کے حضور پہنچتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی شان ابدیت سے آپ کو پکارتا ہے. اس لیے اقبال نے کہا تھا کہ عبد دیگر عبدہو چیز دیگر است، صرف بندہ ہونا اور بات ہے اور اس کا بندہ ہونا یہ اور بات ہے. تو خاص طور پر اس وقت ہم تمام امت مسلمہ کو اس وقت امت بننے کی ضرورت ہے. ہم اس وقت امت نہیں ہیں، ہمیں ایک مسلم امت بننے کی ضرورت ہے. اور ابدیت کا جو پیغام اس وقت معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شب سے ہمیں مل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور علیہ السلام جب اس مقام کو پہنچتے ہیں تو ابدیت سے پکارے جاتے ہیں. ہمیں بندہ کامل بننے کی ضرورت ہے. اور یاد رکھ لیں کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کائنات میں ہماری 2 ڈائمنشنز ہیں، ہم عبداللہ بھی ہیں اور خلیفۃ اللہ بھی ہیں. تو جہاں ہمیں اپنی ابدیت کے دائرے میں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا اظہار کرنا ہے. دیکھیے ایک اندیکھا وائرس، ہم اس پر ایمان لے آئے، سب پوری دنیا کو بند کر دیا ہم نے. تو ہمیں اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی بھی ہمیں خبر ملتی ہے کہ جب ہمیں، یعنی علامہ صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ اگر عدم علم ہے تو عدم وجود پر وہ بات دلیل نہیں ہے. تو اگر ہمیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ ایسے وائرسز ہمارے گرد و پیش میں موجود ہیں، لیکن آج ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہم خوردبین سے دیگر آلات سے ان کو دیکھنے کے قابل ہو گئے ہیں. تو لہٰذا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم کے وجود کو ہم محسوس نہیں کر سکتے تو ایک ننھا منا وائرس ہمیں بتا رہا ہے کہ تمہارا رب موجود ہے. تو اپنی ابدیت کو پہچاننے کی ضرورت ہے. جب تک ہمیں سر ابدیت نصیب نہیں ہوگا، آپ نے مشاہدات کی بات کی، حضور علیہ السلام زمان و مکان کی حدود سے ماورا ہو کر جہاں ماضی حال مستقبل فنا ہو گئے، اور یہ 7 آسمان، یہ تمام تر زمین، یہ تمام تر چیزیں حضور کے گرد سفر میں گم ہو کر رہ گئے، سمیٹ دی گئی. اور آپ اندازہ کریں کہ تمام انبیاء کے معجزات ہمیں زمینی نظر آتے ہیں. صرف مسیح علیہ السلام ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، لیکن 7 آسمان پھر سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے کہ جو عالم بشریت ہے وہ تو آسمان سے نیچے ہی رہ جاتا ہے. جو سدرۃ المنتہا ہے یہ ملائکہ کا ڈیسٹینیشن ہے کہ یہاں سے اوپر کوئی فرشتہ نہیں جا سکتا اور اوپر والے نیچے نہیں آ سکتے. یہ بہت قابل توجہ بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوپر بھی تشریف لے گئے اور دوبارہ نیچے بھی تشریف لے آئے. تو مشاہدات میں جو بہت اہم بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ لوہے کی انگاروں کی قینچیوں سے ان کے زبانوں کو، ان کے ہونٹوں کو کاٹا جا رہا ہے. تو پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں، وہ گفتگو کرنے والے ہیں، وہ کلام کر رہے ہیں، ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے. فرمایا کہ جو کہتے تھے اس پر عمل نہیں کرتے تھے. حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ بہت بڑے بڑے پیٹوں کے حاملین لوگ ہیں اور ان کے اندر سانپ اور بچھو اندر لوٹ رہے ہیں اور وہ باہر سے نظر آ رہے ہیں. پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود اور ربا کھایا کرتے تھے. کس منہ سے تمہیں منزل مقصود چاہیے، دین کرتے ہو اور سود چاہیے. ایمان تم نے اپنا تماشا بنا لیا، مطلب کا دین اور مرضی کا معبود چاہیے. استغفر اللہ. پھر آپ دیکھیے کہ حضور علیہ السلام مشاہدہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہے کہ جس کے سر کو پتھر سے کچلا جا رہا ہے،
پتھر لڑک کر کہیں اور چلا جاتا ہے. جب کچلنے والا شخص دوبارہ پتھر کو اٹھا کر لاتا ہے اس کا سر دوبارہ سالم ہو جاتا ہے. تو پوچھا کہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ شخص ہے جو نماز کو اس کے وقت پر ادا نہیں کرتا تھا, نماز کو اپنے لیے بھاری سمجھتا تھا. آج ہم جمعۃ المبارک کی نماز کو موقوف اور معطل کرنے کی بات کر رہے ہیں. بہت قابل توجہ بات ہے, امت مسلمہ میں کبھی 1400 سال میں جنگوں کی حالت میں بھی جمعے کو موقوف نہیں کیا گیا. ہم 2 جماعتوں میں جا سکتے ہیں, 3 جماعتوں میں جا سکتے ہیں, 4 جماعتیں کر سکتے ہیں, لیکن جمعۃ المبارک کی نماز کو موقوف نہیں کیا جائے گا. پھر بہت قابل توجہ بات یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مشاہدہ فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو آگ کے تنور کے اندر موجود ہیں, آگ جل رہی ہے اور وہ برہنہ کھڑے ہوئے ہیں. پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ زنا کرنے والے بدکار عورت ہیں, مرد اور عورت ہیں. پڑھتے نہیں بھول کر اللہ کی کتاب, ہوتے نہیں ہیں چشمہ زمزم سے فیض یاب. مغرب کے میں قدوں کی چڑھائے ہوئے شراب, اس درجہ ہو چکے ہیں مسلمان اب خراب. استغفر اللہ. سڑکوں پہ ناچتی ہیں کنیز بطول کی, تالیاں بجاتی ہے امت رسول کی. استغفر اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر ایک اور مقام پر تشریف لے گئے اور دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ہونٹ اونٹوں عورت نے, جو بہت ہی بوڑھی عورت خراب حالت میں حضور کو پکارتی ہے, آپ علیہ السلام نے اس کی طرف توجہ نہیں فرمائی. تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ دنیا ہے, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوال کا جواب دیتے تو امت مجموعی طور پر اس کی طرف متوجہ ہو جاتی. میں جنید بھائی یہاں پر ایک حدیث کو نقل کرنا ضروری سمجھتا ہوں, چند لمحے بس وہ پیغام کی صورت میں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب زکوٰۃ کو مالی تاوان سمجھا جائے, جب بیٹا اپنی بیوی سے قریب ماں سے دور ہو جائے, بیٹا دوستوں سے قریب باپ سے دور ہو جائے, اور فرمایا کہ ناچنے والی گانے والی عورتیں ظاہر ہو جائیں, لوگ شراب پینے لگیں, گزشتہ امتوں پر لان تان کرنے لگیں اور لونڈی آقا جلنے لگے, تو حضور نے فرمایا کہ فانتظروا عند ذلك فارتقبوا عند ذلك ریحا حمراء وزلزلة وقصفا وخسفا ومسخا. فرمایا اس وقت سرخ آندھیوں کا, شکلوں کے مسخ کیے جانے کا, زمین میں دھسائے جانے کا, آسمان سے پتھروں کی بارش کا اور زلزلوں کا انتظار کرو. اور ہم, اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے, ہم توبہ کرنے کے بجائے ہم ان عذابوں کا انتظار کر رہے ہیں. میرا پیغام یہی ہے اس پروگرام کے توسل سے کہ رجوع الی اللہ, رجوع الی الرسول کریں, حضور کی بارگاہ میں پہنچیں اور حضور کے قدموں میں پہنچیں. وہ چلے